السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین ریڈ کریسنٹ اور چیئرمین سہارا فار لائف ٹرسٹ ابرار الحق. ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں پہلا ہاسپٹل بنا آفٹر چائنا 15 دن میں کرونا کے حوالے سے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی موٹیویشن کیا تھی یہ 15 دن میں ہاسپٹل بنانے کی اور کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کرونا آیا تو پوری دنیا سے جو ہمیں وائبز آ رہی تھیں، انفارمیشنز آ رہی تھیں کہ تیزی سے گرو کر رہا تھا اور لوگ مر رہے تھے، تو ایک اندیشہ تھا کہ پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر یہ اسی طرح سے پھیلا تو لوگ سڑکوں کے کناروں پہ پڑے ہوئے ہوں. اور نارتھ میں چونکہ ہاسپٹلس کی بالکل زیادہ ہے ہی نہیں، تو راولپنڈی اسلام آباد ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ایک ہاسپٹل کی شدید ضرورت تھی جو کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل ہو، جس میں آئی سی یو ہو، جس میں وینٹیلیٹرز ہو. آپ نے بھی سنا، میں نے بھی، کہ وینٹیلیٹرز ایکسٹریملی امپورٹنٹ تھے کرونا پیشنٹس کے لیے، اور ان دنوں کہیں سے مل نہیں رہے تھے. تو ہم نے ایک خواب دیکھ لیا میں نے کہ ایک ہسپتال ہمیں بنانا چاہیے 120 بیڈز کا، جس میں وینٹیلیٹرز بھی ہوں، اور اس کو عملی جامہ پہنانا تھا. ایک ہمارے پاس بلڈنگ تھی پرانی، لیکن وہ بڑی خستہ حال میں تھی. اس کو ٹھیک کرنا، اور ہم نے 15 دن کے اندر اس کو کیسے کرنا، یہ بہت بڑا ایک معاملہ تھا. لاک ڈاؤن تھا، بازار سارے بند تھے. آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز اگر پروکیورمنٹ کرنی ہے اس کے بھی پروسیجرز ہوتے ہیں، وائلیٹ بھی نہیں کیے جا سکتے. تو بڑی ڈیلیبریشنز کے ساتھ بیٹھے، ایک ٹاسک فورس ڈیولپ کی، بریگیڈ مودت رانا صاحب کو اس میں لے کے آئے، ایک جنرل امجد صاحب تھے، جنرل اسلم صاحب، ایک آئی سی یو اسپیشلسٹ تھے اور ایک اور دوسری فیلڈ کے اسپیشلسٹ تھے جو. تو ان کو پھر ان کی مدد سے ہم نے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. چائنا سے ہم نے ڈاکٹرز جو اتفاق سے وزٹ کر رہے تھے، تو چائنیز ایمبیسڈر سے کہا، وہ بھی آ گئے. انہوں نے ہسپتال کو دیکھا تو وہ خوف زدہ، ہمیں بھی کر دیا انہوں نے، وہ بھی انہوں نے کہا یہ تو نہیں بن سکتا، کیونکہ اس میں تو 2 پیسج 3 زون فارمولہ ہی نہیں آپ نے بنایا. اس کے لیے بنائیں، اس کے لیے پھر بہت بڑی اور زیادہ چیزیں کرنے کی ضرورت تھی. تو اس کو پھر ہم نے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھا. بہت سارے لوگ بھاگ گئے کہ ہم نہیں کر سکتے یہ کام، ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا ناممکن ہے. ہم نے کہا اللہ ممکن کرے گا. اس کے ذریعے پھر ہم نے ایک پلان ترتیب دے کے نہ صرف کہ 9 وینٹیلیٹرز ان پلیس کیے، 120 بیڈز ان پلیس کیے، میجر رینوویشن کی بلڈنگ کی، ریمپس بنائے، کئی دیواریں گرائیں، کئی بنائیں، 6 نئے واش رومز بنائے. اب یہ سارا کچھ دیکھیں پہلے 10 دن میں کر لیا ہم نے. وہ جو چائنیز نے آگے کہا نا کہ 2 پیسج اور 3 زون فارمولہ کے تحت، اس میں پھر ہمیں کچھ دن ایکسٹرا لگ گئے. تو 15 دن کے اندر پھر ہم نے اس کو مکمل کیا. اور پھر اللہ کا شکر ہے ابھی 78 پیشنٹس ہیں وہاں پہ، اور اچھی رپورٹس ہیں. ہم سائیکیٹرسٹ کی ٹیم ہے جو لوگوں کی ذہنی حالت کو بھی جا کے جج کرتے ہیں. اور یہ پہلا پاکستان میں ہاسپٹل ہے اس میں. میں بڑے کمنٹس پڑھ رہا تھا جس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ابرار الحق کا کیا مارکا ہے، بلڈنگ تو پہلے بنی ہوئی تھی، ابرار الحق نے اس میں کیا کیا ہے. ان کو آپ کیا جواب دیتے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، بلڈنگ کا نام ہسپتال نہیں ہوتا. ہسپتال میں سب سے پہلے تو عملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عملے کے بھی 128 لوگ ہائر کرنے تھے. سو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا ایک کمپلیٹ کام تھا. پھر اکوپمنٹ ہوتا ہے. اکوپمنٹ میں وینٹیلیٹر تو ایک بھی نہیں مل رہا تھا ان دنوں میں. کس طریقے سے، کہاں سے محنتیں اور محبتیں اور منتیں کر کے ہم نے وہ وینٹیلیٹرز ان پلیس کیے. پھر اس کے بعد اس کی پائپنگ کرنی تھی بلڈنگ کی. پھر اس کے بعد ان کے پلانٹس لگنے تھے باہر، کیونکہ ہم نے وہ وہاں پہ وہ سلنڈر نہیں کھڑے کیے نا، باقاعدہ وہ آئی سی یو جو ہے اس کو ماڈرن اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی سی یو بنانا تھا، اس کو ان پلیس کیا. پھر جیسے میں نے کہا بلڈنگ میں میجر رینوویشنز تھیں. اس کی فنڈنگ میں گورنمنٹ کا کتنا سپورٹ تھا، اور آپ کے اپنے اینڈ پہ آپ نے کیا کیا اس میں؟ گورنمنٹ میں تو کوئی سپورٹ نہیں کرنی تھی، بیکاز ریڈ کریسنٹ کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے. فورن ڈونرز سے ہم نے رابطے کیے تھے اور ان سے ریکویسٹ کی تھی، اور ان سے ہم نے فنڈنگ جو ہے وہ ہم نے ضرور حاصل کی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو سیلریز دینی ہیں، جتنے ڈاکٹرز وہاں پہ امپلائڈ ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہ باقی لوگ ہیں، وہ سب کی، اور اکوپمنٹ ہے، اس کے لیے ہم نے ظاہر ہے ان سے سپورٹ حاصل کی. یہ جو ہاسپٹل ہے یہ اسپیسیفک کرونا کے لیے ہے یا یہ اب دوسرے ٹریٹمنٹس کے لیے بھی ہم یوز کریں گے؟ یہ فی الحال تو کرونا کے لیے، لیکن جیسے ہی اللہ کرے یہ وبا ختم ہو جائے تو اٹ ول بیکم این آل پرپز جنرل ہاسپٹل. یہ کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ اس میں جو پیشنٹس ہوئے ہیں ابھی تک آئے ہیں وہ کتنے پیشنٹس سروائیو کر گئے ہیں اور کتنوں کی ڈیتھ ہوئی؟ شکر اللہ کا ایک بھی ڈیتھ نہیں ہوئی وہاں پہ ابھی تک.
2 پیشنٹ سیریس ہوئے تھے, وینٹ پہ گئے تھے, اور وہ اللہ کا شکر ہے دونوں ہی ریکور کر کے واپس آ گئے تھے. اور ابھی تک سینکڑوں پیشنٹس آتے اور جاتے رہتے ہیں. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ مکمل فری ہے اس کے اندر علاج. اچھا. اور نہ صرف کہ پیشنٹس کا فری ہے بلکہ ہم ان کے پیشنٹس کی جو فیملیز ہیں گھر پہ, ان کی دیکھ بھال بھی کر رہے ہیں, ان کو بھی راشن وغیرہ پہنچا رہے ہیں. آج کل بہت بڑے شہروں نے پیشنٹس لینے سے منع کر دیا ہے. لاہور میں بڑے ہاسپٹل ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم پیشنٹس نہیں لے رہے, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے یا کچھ. آپ کے ہاسپٹل میں کیا فیسلٹیز ہیں کہ آپ پیشنٹ ہر ٹائپ کا پیشنٹ لے رہے ہو؟ دیکھو جب ہمارے پاس بھی خدا نخواستہ 120 بیڈز بھر جائیں گے یا 10 وینٹیلیٹرز ہو جائیں گے تو, یا 18 کی ویسے فیسلٹی ہم نے وہ کپلنگ کے ساتھ, تو پھر ہم بھی افسوس سے اس کو کریں گے, اور کیا کریں گے. صحیح. اگر سپوز خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو جیسے باقی ہاسپٹل باڈیز نہیں دیتے, تو فیملیز کے لیے کیا آپ کہتے ہیں کہ کس طرح آپ سے رجوع کریں باڈی کے لیے, یا کیا کیا جائے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں فیملی جو باڈیز ہوتی ہیں نا, وہ تو نہ تو سنیز کرتی ہیں نہ, ان کو اگر پراپرلی سیو کر کے اگر ایک تابوت میں بند کر دیا جائے شیشے والے میں, اور اس کو لاک کر دیا جائے کیلوں کے ساتھ, اور SOPs بتا دی جائے فیملی کو, تو فیملی کو دی جا سکتی ہے. کوئی ایسی بات. لاسٹ میسج آپ کیا دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو یا اپنی طرف سے ایز اے ریڈ کریسنٹ, چیئرمین ریڈ کریسنٹ, کہ کرونا سے کیسے بچا جائے اور کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں لوگوں کو سب کچھ ہی پتہ ہے, لیکن میں بس ان سے یہ کہوں گا کہ مذاق میں نہ اڑائیں چیزیں. اٹ از ٹرننگ سیریس ود ایوری پاسنگ ڈے. سو پلیز آپ اس کا خاص خیال رکھیں اپنا. بہت سارے جاننے والے لوگ ادھر ادھر جو ہیں دے آر پاسنگ اوے, سو اس لیے بی ویری ویری کیئرفل. تھینک یو سو مچ. مائی پلیجر. یو آلویز نائس.